معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بات ہوگی کہ کیا بازنطینی جاسوس کو مارنے کے بعد یزید بے نقاب ہو گیا ہے اور بالا خاتون اس کی حقیقت جان گئی ہیں؟ عثمان بے نے کلاڈیوس اور صوفیہ کے لیے کیا خفیہ پلان ترتیب دیا ہے؟ کون سے 5 اہم کردار سیزن فینالے میں سیریز چھوڑ جائیں گے اور سیزن 7 کا حصہ نہیں ہوں گے؟ کیا بالا خاتون بھی صرف ایک قسط کی ہی مہمان ہیں اور سیزن فینالے کے بعد کاسٹیں الگ ہو جائیں گی اور سیزن 7 میں شامل نہیں ہوں گی؟ ساتھ ہی ساتھ ان سرپرائزز کی بھی بات ہوگی جو کہ آڈینس کو شوق کرنے والے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کرلوئی سیریز کا شاندار سیزن فینالے ہمارا منتظر ہے، جس میں نہ صرف تاریخی واقعات کی بھرمار ہوگی بلکہ بہترین سکرپٹ آڈینس کو اشش کرنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ہاں، سیزن فینالے عثمان بے کے نام رہنے والا ہے۔ فینس کے سسپینس کو مزید ہوا دینے کے لیے ٹریلرز بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ جرکتائی اور ترگت بے کے درمیان ایموشنل سینز نے سب کو رلا دیا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے آئیگل اور اب الگن شہید ہو چکی ہیں اور ایک بار پھر جرکتائی اکیلے رہ گئے ہیں، کیونکہ جرکتائی بے بامسی بے کے بیٹوں کی طرح تھے اور بامسی بے نے اپنی تلواریں بھی جرکتائی کو دی تھیں۔ اسی تعلق کی وجہ سے جرکتائی بے ترگت بے کے دل کے زیادہ قریب ہیں۔ ویورز، اصل میں ترگت بے کو دیکھ کر جرکتائی کو جہاں بامسی بے کی یاد آتی ہے تو وہیں جرکتائی کو دیکھ کر ترگت بے کو 2 تلواروں والا بامسی بیرک یاد آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترگت بے کو جرکتائی سے مل کر روتے اور اسے تسلی دیتے دیکھا گیا ہے۔ ویورز، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب سے ترگت غازی کی واپسی ہوئی ہے تو سپاہیوں کے ساتھ عثمان بے کا اٹریکشن تھوڑا کم ہو گیا ہے، اور ویسے بھی ترگت غازی عثمان بے سے زیادہ تجربہ کار اور دور اندیش جنگجو ہیں، جو سپاہیوں کے دل کی بات بآسانی سمجھ جاتے ہیں اور انہیں موٹیویٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور ترگت غازی کا روب و دبدبہ اتنا ہے کہ سپاہی عثمان بے سے بھی زیادہ اب ترگت بے سے ڈرتے ہیں۔ ادھر کلاڈیوس اور صوفیہ مدورنو کھونے کے بعد آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور کئی قبیلے پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کا یہ قدم ان کے تبوک میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ واضح کر دیں کہ جب کلاڈیوس اور صوفیہ نے قبیلے پر حملہ کیا ہے تو اس وقت عثمان بے قبیلے میں موجود نہیں تھے۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے کہ کلاڈیوس اور صوفیہ قبیلے میں تو خود کی مرضی سے آئے ہیں، لیکن جائیں گے عثمان بے کی مرضی سے۔ ادھر صوفیہ کی جاسوس جو کہ یزید کے ساتھ مل کر خبریں کلاڈیوس اور صوفیہ تک پہنچا رہی تھی، اس نے یزید کے کہنے پر بالا خاتون پر حملہ کر دیا ہے، لیکن بالا تو پھر بالا ہیں۔ بالا نے شیشے میں اسے آتے دیکھ لیا اور نہ صرف حملہ ناکام بنایا بلکہ اسے پکڑ بھی لیا۔ تاہم یزید نے جاسوس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی اس کی جان لے لی۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان اس وقت طبلِ جنگ بج چکا ہے، جہاں ایک طرف شہنشاہ نے اپنے سرحدی محافظ کلاڈیوس کی کمانڈ میں دے دیے ہیں تو وہیں دوسری جانب سفید داڑھی والوں نے بھی ترکمان کو ان زمینوں پر عثمان بے کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ چونکہ یکے بعد دیگرے 2 قلعے فتح کرنے کے بعد عثمان بے کا پلڑا بھاری ہے، یہی وجہ ہے کہ بازنطینی بوکھلا گئے ہیں۔ صوفیہ اور کلاڈیوس نے تو یہ سوچا تھا کہ زہر کے اثر کی وجہ سے سب مر جائیں گے اور جب قبیلہ لیڈر کے بغیر ہوگا تو وہ بآسانی ترکوں کو شکست دے دیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ نہ صرف ہریسٹو کی مدد کی بدولت عثمان بے سے زہر کا اثر زائل ہو گیا بلکہ بازنطینیوں کو بچے ہوئے قلعے بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور کئی قبیلے پر حملہ کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب جاسوسوں اور غداروں نے بھی اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یزید آلب، جس نے جاسوس کو بالا کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، وہ اپنے کھودے گڑھے میں خود ہی گر گیا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جاسوس نے بالا پر حملہ کرتے وقت کہا کہ بالا، میں تمہارے لیے صوفیہ کا سلام لے کر آئی ہوں۔ چونکہ بالا نے اسے پکڑ لیا تھا تو بالا بھی اس سے پوچھ ہی رہی تھی کہ تم ہمارے اتنے قریب کس کے تھرو آئی، تو اسی وقت یزید نے آؤ دیکھا نہ تھا اور اسے تلوار کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزید کو ڈر تھا کہ اگر یہ بولتی ہے تو میں پکڑا جاؤں گا، اور ویسے بھی چونکہ یہ پکڑی گئی ہے تو کسی کام کی تو رہی نہیں۔ لیکن واضح کر دیں کہ یزید کی اس حرکت نے اسے بالا کی نظروں میں مشکوک کر دیا ہے۔ بالا خاتون کو یزید پر پورا شک ہے۔ وہ جان گئی ہیں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ یزید نے جاسوس لڑکی کو مارنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ ویورز، اب ہوگا یہ کہ بالا خاتون اس جاسوس لڑکی کے بارے تحقیق کریں گی، اور جب یہ حقیقت کھلے گی کہ یہ جاسوس عورت یزید کی لونڈی تھی تو بالا خاتون سمیت حسن بے اور کوجا بے یزید پر نظر رکھیں گے۔ یزید چونکہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے تو وہ غلطی ضرور کرے گا اور عثمان بے کے بچھائے گئے جال میں آ گرے گا، جبکہ کلاڈیوس اور صوفیہ کو موت کے منہ میں بھی یزید ہی لے کر جائے گا۔ جب کلاڈیوس اور صوفیہ نے قبیلے پر حملہ کیا تو عثمان بے اس وقت قبیلے میں موجود نہیں تھے، تاہم عثمان بے اب اتنے دور اندیش ہو چکے ہیں کہ ان کے ایریے میں پرندہ پر بھی مارے تو وہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے کلاڈیوس اور صوفیہ کی آمد سے لا علم نہیں تھے۔
کلاڈیوس اور صوفیہ نے قبیلے پر حملہ کر کے موت کو دعوت دی ہے اور وہ عثمان بے کے قہر کا شکار ہوں گے۔ ویسے بھی صوفیہ پر لگاتار تنقید کی جا رہی تھی کہ صوفیہ کے ہاتھوں پر اتنے شہیدوں کا خون ہے اور وہ بیلگام گھوم رہی ہے۔ آخر کار اب اس کا بھی اختتام آ چکا ہے اور وہ بالا یا حلیمہ میں سے کسی ایک کے ہاتھوں ماری جائے گی، جبکہ بازنطینی ویلن کلاڈیوس کی بھی یہ آخری قسط ہونے والی ہے جو اب تک تو بھاگتا آیا تھا، لیکن اس دفعہ عثمان بے اسے بھاگنے نہیں دیں گے بلکہ اپنی دو داری تلوار کی دار محسوس کرواتے ہوئے جہنم واصل کریں گے۔ بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بالا خاتون کا کردار سیریز چھوڑ رہا ہے اور وہ صرف ایک قسط کی مہمان ہیں اور سیزن 7 کی کاسٹ کا حصہ نہیں ہوں گی۔ اس بارے کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی بالا خاتون نے سیریز کو خیرآباد کہہ دیا ہے یا یہ صرف ایک افواہ ہے؟ ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویورز، اصل میں ان خبروں نے اس لیے زور پکڑا ہے کہ بالا خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ کا کورلوش مینجمنٹ کے ساتھ معاہدہ ختم ہو چکا ہے جو کہ 6 سیزنز کے لیے تھا، جبکہ ابھی تک نیا معاہدہ سائن نہیں کیا گیا، جس سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید بالا سیزن 7 کا حصہ نہیں ہوں گی اور سیزن 7 ان کے بغیر ہی دکھایا جائے گا۔ ویورز، اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بالا خاتون کی وفات 1324 میں ہوئی تھی اور وہ عثمان بے سے 2 سال پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جبکہ سیریز میں جو اس وقت دور دکھایا جا رہا ہے وہ 1313-14 کا ہے اور سیزن 6 سے 7 تک 10 سال کا تو ٹائم گیپ ہو نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی کورلوش سیریز کا آدھا سکرین ٹائم تو بالا خاتون کو دیا جاتا ہے اور ان کے لگاتار جنگی سینز دکھائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالا اور عثمان کے فینس کی تعداد کروڑوں میں ہے، اس لیے کورلوش مینجمنٹ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گی، ورنہ جو تھوڑی بہت ریٹنگ ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ اور ویسے بھی بالا کا حساب مالون خاتون والا نہیں ہے، مالون کے بغیر تو سیزن 6 دکھا دیا گیا تھا، تاہم بالا خاتون کے بغیر فینس سیزن 7 کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال کورلوش مینجمنٹ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اگر آپ بھی بالا خاتون کے فین ہیں تو کامنٹ باکس میں بالا ٹائپ کر دیں۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیزن 7 کے لیے کاسٹ میں بہت سی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ جی ہاں، سیزن 6 کی قریباً آدھی کاسٹ سیزن 7 کا حصہ نہیں ہوگی اور ہم انہیں دوبارہ اسکرین پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر ان کرداروں کی بات کی جائے جو کہ سیزن 7 کا حصہ نہیں ہوں گے تو ان میں زیادہ تعداد فرضی کرداروں کی ہے۔ جی ہاں، جرکوتائی جن کا کردار اب غائب کر دیا جائے گا وہ سیزن 7 کی کاسٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، جبکہ حلیمہ کو بھی سیزن 7 میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلیمہ چونکہ ایک فرضی کردار ہے تو سیزن 7 میں عثمان بے کے باقی تاریخی بیٹوں کو لایا جائے گا اور اسکرین ٹائم بھی دیا جائے گا، تو حلیمہ جیسے فکشنل کریکٹر کے لیے جگہ نہیں بچے گی، جبکہ اور بھی بہت سے فرضی کردار جن کے ہونے نہ ہونے سے سیریز پر فرق نہیں پڑتا وہ سیزن 7 کی کاسٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ہاں، البتہ ترگت بے جن کی 6 سالوں بعد سیریز میں واپسی ہوئی تھی انہیں ضرور سیزن 7 کی کاسٹ کا حصہ بنایا جائے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ تاریخی کردار جن کی آڈینس کافی ٹائم سے منتظر تھی وہ سیزن 7 میں اسکرین کی زینت ہوں گے۔ جی ہاں، مالون خاتون، عبداللہ میال کوسس اور کونور بے کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ ویورز، آپ یہ سیریز کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔